کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، آج جو کشمیر کی حالت ہے، 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم اب برداشت نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ کا یہ جو دوہرا معیار ہے، کہ ہم افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کا جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے وہ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا. اے مودی، تو دیکھ لا جتنا ظلم کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے سارے نظام کو. اے مودی، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تو فنا ہو جائے گا. یہ مسلمان کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیل پیر محل کے پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے مودی، کشمیریوں سے نکل جا. اگر تم کشمیر سے نکلے گا نہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر سے ہم آپ کو نکال دیں گے. اللہ کی مدد سے انشاءاللہ نکال دیں گے. اللہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اے مودی، تو جو بھی کرنا ہے ظلم کر لے، ہماری برداشت کی انتہا انشاءاللہ ہم بھی برداشت کرتے ہیں اور کرے جا رہے ہیں. حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جا کر سخت مذمت کی جائے. کبھی وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. خدا کی قسم، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہمارا دل زخمی ہے. ہمارے دلوں کو زخمی نہ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کئی مسلمان اگر اپنی آئی پہ آ گئے تو انشاءاللہ انڈیا کو بھی فتح کریں گے اور آگے تک جائیں گے دلی تک. یہ انشاءاللہ پورا انڈیا، پورا دلی پاکستان بنے گا. پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی اولا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مسلمان بنایا ہے، اسی طرح
خالق کائنات نے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کی مثال جذب واحد کی دی ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو پوری امت مسلمہ حرکت میں آنی چاہیے۔ آج کشمیریوں کا ظلم رب کعبہ کی قسم ہے کسی کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے، لیکن مسلمان سوئے ہوئے ہیں، حکمران ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ ان تمام حکمران اعلان وقت سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو اور افواج پاکستان کو اور اسی طرح متحد ہو کر ہمیں نکلنا ہوگا۔ ان کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے خالی بستروں میں سو کر آرام کرنے سے آزادیاں نہیں ملتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، حضرات صحابہ کرام نے خون کی قربانیاں دے کر نبی علیہ السلام نے میدان کارزار میں نکل کر آزادی حاصل کی اور اسلام کو عزت ملی، امت مسلمہ کو عزت ملی۔ آج ہم جو عزت سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، آج پیر محل کے اللہ والے چوک سے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا۔ خالی زبانی کلامی باتیں کرنے سے، نعرے لگانے سے یہ آزادیاں نہیں ملا کرتی، ہمیں قربانیاں دینا ہوگی۔ آج یہودی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسلحے کی ٹریننگ دیتا ہے، اس سے جو ہے گن چلانا سکھاتا ہے، لیکن امت مسلمہ کو اسی طرح دہشت گردی کا الزام دے کے ان سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی سیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہودی اپنے بچے کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار تمہارا دشمن ہے، تم ہر وقت ان کے لیے تیار رہو۔ عزیز دوستو، تیاری بازاروں میں پھرنے سے نہیں، کرکٹ کھیلنے سے نہیں، فٹ بال کھیلنے سے نہیں، ہاکی کھیلنے سے نہیں، تیاری ٹریننگ کرنے سے ہوتی ہے، تیاری اسلحہ سیکھنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ شہدائے کے محترم جناب قاری یحییٰ صاحب جو کہ اپنے ولولہ عقید الفاظ سے کشمیریوں کے ساتھ کشمیر پر ظلم و ستم بند نہیں ہو سکا۔ کتنے ہی لاکھوں نوجوان جو کہ روز شہادت کی موت ادھر شہید ہو رہے ہیں، کتنے ہی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، کتنے ہی بزرگوں کو جبر ستم کر رہے ہیں، لیکن کشمیر پر کبھی بھی کشمیر نوجوانوں کی کتنے ہی شہداء پیش کیے کشمیر نے، کتنے ہی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، لیکن اقوام متحدہ میں کتنی ہی قراردادیں پڑی ہیں جن کو کبھی بھی منظور نہیں کیا گیا۔ کشمیر کو ان کا حق خودداریت نہیں دی گئی۔ ہم اقوام متحدہ سے اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کو خودداریت دلائی جائے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، انشاءاللہ ایک دن ہم کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کشمیر میں ہمیں برباد فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ شہدائے کشمیر کا خون قبول فرما، اے اللہ شہدائے اسلام کی قربانیاں قبول فرما، اے اللہ ظلم کی چکی کے اندر پسنے والے مظلوم کشمیریوں کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تو ان کا ہمسر ہو جا، اے اللہ تو ان کا مددگار ہو جا، اے اللہ وہ تیری راہ میں اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے
ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ اے میرے اللہ ان کے نوجوانوں کو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے گھر میں ظالم گھس جائے ڈاکو گھس جائے اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو گریبان سے پکڑ کر روز ڈالتے ہیں۔ اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں سے جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، ان کی ماں سے ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ تو کشمیریوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت